کہ اے مسلمانوں تم ایسی جماعت ہو جاؤ یا بنو جو تمام ٹیڑے لوگوں کو خیر کی دعوت دے، کافروں کو ایمان کی، فاسقوں کو تقوی کی، غافلوں کو بیداری کی، جاہلوں کو علم و معرفت کی، خشک مزاجوں کو لذت عشق کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلتکم منکم، اور چاہیے کہ رہے تم میں سے امت یدونا، ایک جماعت جو بلائے یا وہ بلائے الی الخیری، بھلائی کی طرف، یعنی اے مسلمانوں تم سب ایسی جماعت بنو، یا تم میں سے ایک گروہ جماعت ایسی جماعت بنے یا ہو یا رہے جو بھلائی کی طرف بلائے۔ اس آیت میں خطاب یا تو سارے صحابہ سے ہے یا سارے مسلمانوں سے یا پھر دین کے علماء سے۔ اصطلاح میں اس جماعت کو امت کہتے ہیں جو کسی ایک متفقہ کام کا ارادہ کرے۔ پھر کسی نبی کے پیروکاروں کو امت کہا جانے لگا کہ وہ سب ایک رسول کی اتباع کرتے ہیں۔ قرآن شریف میں لفظ جماعت پیشوا دین و ملت، زمانہ اور وقت اور راستے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یا دونا کے معنی ہیں بلانا اور پکارنا، خواہ یہ بلانا اور پکارنا زبان سے ہو یا عمل سے ہو یا قلم سے ہو یا طاقت سے ہو۔ اس ایک کلمے میں بہت سی قسم کی تبلیغیں شامل ہیں۔ خیر وہ اچھے عقیدے اور عمل ہیں جو شرعاً مرغوب اور اللہ کو پسند ہیں، لہٰذا یہ ایک جملہ دین کی تبلیغ اور اعمال کی تبلیغ سب کو شامل ہے۔ روح المانی نے فرمایا کہ خیر سے مراد قرآن و سنت کی اتباع ہے۔ یہاں ہر قسم کی خیر مراد ہے۔ کفار کو خیر یعنی ایمان کی طرف بلائے، فاسق کو خیر یعنی تقوی کی طرف بلائے، غافلوں کو خیر یعنی بیداری کی طرف بلائے، خشک زاہدوں کو خیر یعنی لذت عشق کی طرف بلائے، اور خشک توحیدوں کو خیر یعنی اطاعت رسول کی طرف بلائے۔ غرض یہ کہ اس ایک جملے میں بہت سی تبلیغیں شامل ہیں، یہاں تک کہ بیوی بچوں کو نماز روزے کی ہدایت دینا بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ خیر کی دو قسمیں ہیں، ایک اچھی بات کی ترغیب دلانا اور دوسری بری باتوں سے نفرت پیدا کرنا۔ اس لیے آگے ارشاد ہوا وَيَأْمُرُونَ، اور وہ حکم دے، بالمعروفی، اچھے کاموں کا، وَيَنْهُونَ، اور وہ روکے، عَنِ الْمُنْکَرِ، برائی سے۔ یأمرون کے معنی ہے حکم دینا یا رغبت دینا یا مشورہ دینا یا سختی سے منوانا، یعنی جیسا موقع ہو ویسا کرنا۔ معروف ہر وہ عقیدہ یا ہر وہ عمل ہے جس کی خوبی اور بہتری شریعت سے معلوم اور مشہور ہو۔ مشہور کو معروف کہتے ہیں۔ شریعت میں معروف کے معنی ہے کہ وہ چیز جس کا اچھا ہونا دین میں پہچانا گیا ہو۔ ینہونا کے معنی ہے روکنا، یعنی زبان کے ذریعے، قلم کے ذریعے، عمل کے ذریعے یا طاقت کے ذریعے روکنا یا منع کرنا یا نفرت دلانا۔ منکر انکار سے بنا ہے جس کے معنی ہے منع کرنا اور ناپسند کرنا۔ شریعت میں ہر وہ چیز منکر ہے جو شرعاً منع اور ناپسند ہو، یعنی وہ جماعت جو لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف دعوت دے اور بری باتوں سے منع کرے اور روکے۔ تو ایسے لوگ واولائکا، اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اولائکا میں اسی تبلیغ کرنے والی جماعت کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ تبلیغ کرنے والے لوگ ہی کامل کامیابی والے ہیں کہ دنیا میں بھی ان کی عزت اور عظمت ہے اور آخرت میں بھی ان پر رب تعالیٰ کا خاص کرم ہوگا۔ اب اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں تم ایسی جماعت ہو جاؤ یا بنو جو تمام ٹیڑے لوگوں کو خیر کی دعوت دے، کافروں کو ایمان کی، فاسقوں کو تقوی کی، غافلوں کو بیداری کی، جاہلوں کو علم و معرفت کی، خشک مزاجوں کو لذت عشق کی، اور سونے والوں کو بیداری کی دعوت دے، اور اچھی باتوں، اچھے عقیدوں اور اچھے عملوں کا زبان سے، قلم سے، عمل سے، قوت سے، نرمی سے، گرمی سے حکم دے، اور بری باتوں، برے عقیدوں، برے کاموں، برے خیالات سے لوگوں کو زبان سے، دل سے، عمل سے، قلم سے، تلوار سے روکے۔ جس جماعت میں یہ تین خوبیاں ہیں وہ جماعت پورے طور پر کامیاب ہے، لہٰذا تم سب کے سب کامیاب ہوگے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سارے مسلمان مبلغ ہیں اور سب پر ہی فرض ہے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیں اور بری باتوں سے روکیں، یا یہ کہ اے مسلمانوں نہ تو تم دنیا میں ہی مشغول ہو جاؤ کہ تبلیغ چھوڑ دو، اور نہ تم سب دنیا چھوڑ کر مبلغ ہی بن جاؤ، بلکہ تم میں ایک جماعت ایسی بھی ضرور رہنی چاہیے جو زندگی بھر تبلیغ کرے اور خیر کی دعوت دے۔ یہ جماعت پوری عالم بنے اور اپنی زندگی کا مقصد اسے بنائے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے روکے۔ سارے مسلمانوں میں یہ مبلغ علماء کی جماعت بہت ہی کامیاب ہے کہ دنیا میں بھی اس کی عزت ہوگی اور آخرت میں بھی اسے عظمت ملے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان پر پورا عالم بننا فرض نہیں، بلکہ ان میں ایک جماعت علماء کی بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔